لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين له الحمد والثناء وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. سورہ مبارک یاسین. قرآن میں کچھ حروف ہیں کہ جو سوروں سے پہلے اور سوروں کے آغاز میں وارد ہوئے ہیں. ان حروف کا نام حروف مقطعہ. قطعہ کے معنی ہوتے ہیں جدا جدا کے. مقطعہ یعنی جو جدا جدا قرار دیے گئے ہیں. اس کو جمع کے طور کہتے ہیں مقطعات قرآن. یعنی قرآن میں وہ سارے حروف اور الفاظ جو آئے ہیں اور جن کا معنی کے اعتبار سے بعد کی آیات سے کوئی تعلق نہیں. قرآن میں جیسے بسم اللہ الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب آپ کہتے ہیں الف لام میم تو کہیں کے اوپر حروف نہیں پڑھے جاتے ہیں. اس کو پڑھنا کیا پڑھا جانا چاہیے تھا؟ علم. لیکن چونکہ علم کا کوئی معنی نہیں ہے اور ہم جانتے بھی نہیں کہ یہ الف لام میم کا معنی کیا ہے اور ذالک الکتاب سے کیا تعلق ہے، لہذا اس کو حروف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. کا ہا یا عین صاد. کبھی کبھی جو ہے یاسین تو ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. وہ حروف کہ جو قرآن کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں جن کا معنی نہیں معلوم. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی بھی تفسیر اور کسی بھی فرقے کے علماء کے پاس رجوع کریں گے آپ تو آپ کو ان حروف کے آگے کوئی معنی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر الیاذ باللہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو پھر کلام الہی میں آیا کیوں؟ اگر ان کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے سلسلے میں خود قرآن کہتا ہے کہ لا یاتیہ الباطل. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی باطل شے، جس کو آپ کی زبان میں فالتو کہا جائے، خالی از مفہوم و معنی شے، بے وجہ کی کوئی چیز قرآن میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. یا جنت کے لیے سورہ مبارک واقعہ میں ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لغو ہو، ایسی بات ہو جس کا کوئی مطلب نہ ہو، بلا وجہ کی، بلا مقصد اور بغیر بے تکی بات جنت میں نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ادھر آپ توجہ دیں، زیادہ بہتر. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
تو جو قرآن میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. 29 سوروں کے اندر اس قسم کے حامیم سجدہ ہے، کہا یا عین صاد ہے، الف لام را ہے، وغیرہ غیر ذالک. تو اب اس سلسلے میں مفسرین کا نظریات ہیں، اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں. تو اب ہے کیا یہ؟ بلا وجہ تو قرآن میں ہوگا نہیں. تو اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حروف یا یہ الفاظ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رمز اور راز ہے. حضور اور اللہ کے درمیان یہ رمز اور راز، اس کو آپ کہیں کہ عبد و معبود کے درمیان کوڈ ورڈ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں. تو پہلا تو نظریہ یہ ہے. دوسری نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے سامنے یہ حروف بیان کیے جاتے ہیں، کہا یا عین صاد یا تو سین میم قاف نون، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو معجزہ ہے انہی حروف سے مل کے معجزہ بنا ہے. یہ قرآن آپ کا معجزہ ہے انہی حروف سے مل کے بنا ہے. تو جس کو تم حرف کی صورت میں پڑھ رہے ہو، اگر ارادہ الہی ہو تو انہی معمولی حروف سے خداوند عالم غیر معمولی کلام خلق کر سکتا ہے. الف ب ت س جیم ح خ یہ حروف ہیں، اور انہی سے اللہ تعالیٰ غیر معمولی اور عظیم ترین اور افضل ترین کلام کا ایجاد کر سکتا ہے. تیسری بات جو ہے حروف مقطعات کے سلسلے میں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہے کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں کچھ سوروں کے لیے جو ہیں جو اسما تھے یا ان میں جو خاص باتیں تھیں یا ان کے، اس کو اس قرآن میں رکھا گیا تاکہ اہل کتاب بھی اس کی طرف توجہ کر سکے. بہر تقدیر حروف مقطعات کا معنی امت کے لیے واضح نہیں ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ حضور سرور کائنات صلوات اللہ وسلامہ اور اہل بیت طاہرین جن کے پاس اللہ نے علم میں راسخون فی العلم قرار دیا ہے، ان کو تو معلوم ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان میں اکثر جو ہیں کچھ تو واضح ہیں کہ جو اسماء رسول خدا ہے، جیسے طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، ذکر ہے، نون ہے، قلم ہے. اس میں سے الگ الگ سوروں میں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء طاہرین ہے. بطور مثال آپ دعائے ندبہ جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولدیت سے خطاب کیا جاتا ہے. یبن طٰہٰ و یاسین، یبن طور، یہ سب سوروں کا نام ہے. یبن طٰہٰ، اے طٰہٰ کے فرزند، یبن طٰہٰ. یبن یاسین، اے یاسین کے فرزند. یبن طور والعادیات، یہ سب سورے، اے فرزند طور. یبن العادیات، اے فرزند عادیات.
یبن المحکمات والزاریات، اے محکمات کے فرزند، اے زاریات کے فرزند۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان حروف مقطعات میں اکثر یا نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا تو آگے آ جائیے آپ حضرت، تھوڑا تو آگے آ جائیے، آ جائیے آگے۔ آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علی۔ تو یا تو آپ کا نام ہے یا تو آپ کا لقب ہے، ٹائٹل جسے کہا جائے۔ آواز بلند صلوات آسمان سے واپس آ رہی ہے۔ تو یا تو آپ کا اسم گرامی ہے یا تو آپ کا عنوان ہے، آپ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے۔ باقی جو ہیں اس کا بھی علم بعض روایات میں مثلا کا ہا یا عین صاد کے سلسلے میں ہے کہ کاف سے کربلا ہے، عین سے عطش ہے، اور یا سے یزید ہے، اور کاف سے کربلا ہے، ٹھیک ہے، صحرا ہے۔ یہ ساری چیزیں بعض معصومین نے بیان کی ہیں۔ لیکن اب جو سورہ یاسین ہے، آیا حروف مقطعات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ کہ جو لوگ اس بات کی طرف سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بعض اسی سورے میں اور دیگر سوروں میں، مثلا سورہ صافات میں سلام علی آل، بولیے نا بھائی، سلام علی آل یاسین، تو وہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سلام علی الیاسین، علی الیاسین۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ الیاسین ایک کوئی پیغمبر تھے جن کے اوپر سلام کیا جا رہا ہے۔ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یاسین حرف مقطعہ ہے، ایسا حرف یا ایسا لفظ، ایسی لفظ جس کا معنی نہیں معلوم، لہٰذا وہاں جو الیاسین استعمال ہوا ہے یا الیاسین استعمال ہوا ہے وہ بھی اس کا معنی نہیں معلوم، کوئی پیغمبر رہا ہوگا۔ ایسے لوگوں کی زبان استدلال اور فکر کو کاٹنے کے لیے امام رضا صلوات اللہ وسلام ایک مناظرے میں، جہاں تمام علماء عراق اور علماء خراسان سب کو جمع کیا تھا، مامون بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ آپ اہل بیت کو، آل محمد صلوات اللہ وسلم علیکم، کیا خصوصیت حاصل ہے دوسروں کے اوپر؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں پہ سلام کیا ہے، مثلا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام و عالمین کا، حضرت ابراہیم پہ سلام کیا ہے، حضرت موسیٰ پہ سلام کیا، لیکن ان کی آل پہ سلام نہیں کیا ہے۔ ہم تنہا آل پیغمبر ہیں پورے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے قرآن میں؟ آپ نے فرمایا سلام علی آل یاسین، الیاسین نہیں ہے، آل یاسین کی اولاد۔ تو اگر سورہ یاسین میں یاسین کا معنی معین نہ ہوگا تو آل یاسین کا بھی مفہوم معین نہیں ہوگا، لہذا جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی کوشش یہ، البتہ ہمارے کچھ دوست بھی ہیں اس نادان کوشش میں شریک ہیں کہ کہتے ہیں کہ یاسین حروف مقطعات میں سے، لہذا الیاسین پڑھتے ہیں اسے، لیکن ہم رضوی بھی ہیں اور شیعہ امام رضا ہیں، اور ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دین رسول خدا سمجھتے ہیں۔
لہذا ہمارا یہ اعلان یہ ہے کہ وہ یاسین نہیں ہے، آل یاسین ہے، چونکہ یہاں پر یاسین معین، لہذا قطعاً سورہ مبارک یاسین میں لفظ یاسین، حرف یاسین مقطع نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ نام گرامی ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ۔ دیکھیے یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، افطار کیا ہے، سحری کیا، کھا کھا کے تھک گئے لیکن لگ رہے جب قرآن کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تر و تازہ رہیں تاکہ مجھے بھی حوصلہ رہے بات کرنے کا۔ خدا آپ سب کو سلامت ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد۔ خب تو اب کچھ اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ یاسین کیا ہے؟ یا یعنی عربی میں جیسے ہمارے پاس اے پکارنے کی لفظ ہے، جس کو بولتے ہیں حرف منادا، حرف منادا یعنی پکارنے والا حرف۔ کیا کہتے ہیں؟ نادے، ہاں بولیے نا بھائی، نادے علی۔ تو آپ کیا جب کہا جاتا ہے علی کو پکارو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا کیا کہتے ہیں؟ یا علی۔ تو یا جو ہے وہ حرف منادا ہے، ندا دینے، جیسے یا زینبو، یا احمدو، یا محمد۔ تو کسی کو جو پکارا جاتا ہے تو کہاں سے پکارا جاتا ہے؟ حرف ندا سے۔ تو وہ مفسرین اہل سنت حضرات کہتے ہیں، بعض فخر رازی وغیرہ کہتے ہیں کہ یا حرف منادا ہے اور سین جو ہے وہ شارٹ ہے، مخفف ہے انسان کا۔ یاسین یعنی اے انسان، سین جو ہے انسان کا مخفف ہے، شارٹ ہے، اور یا یعنی اے۔ تو کیا بنے گا؟ یاسین یعنی اے انسان، انک لمن تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں جو انسان کہے جانے کے قابل ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک اور سوال پڑھتے محمد بھائی۔ محنت تو کی بندے نے لیکن اسی کے نقصان میں ہو گیا۔ لیکن یہ سب توجیحات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ یاسین نام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن کے باہر میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی کہ یبن طٰہٰ و یاسین، فرزند اے فرزند طٰہٰ و اے فرزند یاسین، یا آل یاسین۔ تب ماشاءاللہ ہمارے پاس زیارت بھی ہے، زیارت آل، زیارت مبارک آل یاسین، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی کے لیے زیارت وارد ہوئی ہے، بہترین زیارت ہے، معتبر زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے، اس کے ثواب بھی بہت ہیں۔ آپ حضرات اس کو وقتاً فوقتاً پڑھا کیجئے کہ اس زیارت میں جو ہے آپ جب امام سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کے خطاب کا انداز الگ ہے۔ سلام ہو اے آل یاسین، یہ ہمیں امید دیتا ہے، یہ ایک جملہ کہ آج بھی روئے زمین پر کوئی ہے کہ جو مصداق آل یاسین، سلام علیہ۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں سلام علیک حین تصلی، آپ پر میرا اس وقت سلام ہو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں ساتھ تو مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو میں نے کہا سلام علیکم، اچھا قبلہ مجھے یاد ہے۔ سلام بھی، سلام کا جواب رحمتوں کے ساتھ ساتھ رفع حوائج کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب تو ہوتا ہی، اس کے ساتھ ساتھ حاجتوں کو بھی رفع کرنے کی خبر کہ سلام، ہاں جی وعلیکم السلام، جی مجھے یاد ہے۔ تو آپ کہتے ہیں سلام علیک حین تصلی، تو ظاہر سی بات ہے کہ عبد اذا صلی، پوری اس وقت پوری دنیا میں جس کی نماز ہے،
بغیر کسی اس کے تکلف کے کہہ رہا ہوں، ہم سب کی نماز نشست و برخاست، اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جس کی نماز ہے وہ وجود اقدس امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، جس کا سجدہ ہماری عبودیت کی آبرو ہے۔ ہماری ناک کٹ جاتی اگر اس دنیا میں امام زمانہ کا سجدہ نہ ہوتا۔ وما خلقت الجن والانس الا ہم سب کرتے ہیں جز لیعبدون، ہمارا سارا کام غیر یعبدون ہے۔ وہ ایک ہستی ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے انسان کی اشرفیت کا تاج باقی ہے۔ اگر ہم اشرف المخلوقات سمجھے جاتے ہیں تو اس کی وجہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں سلام علیک حین تصلی، جب آپ نماز پڑھیں تب آپ پہ سلام ہو۔ نماز عبد معبود کا رابطہ، نماز بندے کا اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، نماز قطع علائق دنیا، نماز سلخ لباس مادیت، نماز معراج اور پرواز، نماز عبد و معبود کی لقاء، یہ سارے عناوین، یہ سارے الفاظ امام زمانہ علیہ السلام کی نماز میں صدق کرتے ہیں کہ مولا قبلہ اس وقت ہمیں یاد کیجئے گا جب آپ نماز پڑھتے ہو۔ سلام علیک حین تصلی، جب آپ نماز پڑھیں تب آپ پر ہمارا سلام۔ حین اس کا مطلب کہ اس وقت جب آپ مقام خلافت میں ہوں، جس وقت آپ مقام ولایت میں ہوں، جس وقت مقام قاب قوسین میں ہوں، جس وقت مقام عبدی ہوں۔ خطاب ہے ہمارے چھٹے امام شب میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ یہاں پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے اس عبارت کو، اس آیت کو تکرار کرنا شروع کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد امام علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ اذان صبح ہوئی، پھر آپ دوبارہ جو ہے آپ نے آنکھ کھولی۔ یبنا رسول اللہ کیا تھا؟ فرمائے جملہ تکرار کر رہا تھا، اچانک اللہ نے مجھے آواز دی، لبیک یا عبدی، کہو میرے بندے کیا کام ہے تمہیں مجھ سے۔ تو یہ جو نماز ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ وہ مقامات ہے جو امام علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس وقت ہم انہیں سلام کر رہے ہیں، اور سلام کرتے وقت ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ یہ آل یاسین ہیں، فرزند رسول ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہے۔ سلام علیک حین تصلی وحین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں، وحین تقرأ، جب آپ قرات کرتے ہیں، وحین ترکع، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، وحین تسجد، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ ایک ایک منزل پہ ہم سلام دے رہے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی امام کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے تو ہم معراج پر ہوں گے، جو مقام حر کو ملا ہے وہ ہمیں آپ کو مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ اس لیے کہ حجت خدا، ولی خدا کی توجہ اتنی مہم ہے۔ خوب، تو اب تو ماں برائے ان زیارتوں اور دلیلوں کو کہ نام یاسین رسول خدا کا ہے، خود سورہ مبارک یاسین دلیل ہے کہ یاسین رسول خدا کا نام ہے۔ پھر توجہ کیجئے، جب آپ سورہ یاسین شروع کرتے ہیں تو پہلے کہ بسم اللہ الرحمن یاسین، اے انسان، فخر رازی کی مان لیں، ٹھیک ہے، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی کہ جو سراسر حکمت ہے، انکا، آپ ہی، لمن المرسلین، مرسلین میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور جس راستے پہ چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب اس عبارت سے آپ کی کیا سمجھ میں ہے؟ یاسین، آپ نے کہا اے یاسین، ان والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، انکا، آپ، انکا بولیے نا بھائی، آپ،
تو سورہ یاسین میں آپ سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ. تو اب اگر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یاسین آپ ہی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. انکا آپ مرسلین میں ہیں. تو آپ کون ہیں؟ آپ سے مراد کوئی بھی مسلمان کتنا بھی حق برگشتہ ہو، بخت برگشتہ ہو، یہاں پر آپ مرسلین میں سے ہیں، کسی اور نبی کو مراد نہیں لے سکتا. جو کہا اے یاسین قرآن کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں، تو مرسلین میں کون مراد ہے؟ بولیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ مرسلین میں سے ہیں تو خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یاسین یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ. تو اب یاسین سے مراد کون ہے؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ. لہذا اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ تفسیر میں جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں کہ صاحب یاسین سے مراد یا اے انسان ہے، یا یاسین سے مراد جو ہے وہ حروف مقطعہ ہے، میں نہیں معلوم کون ہے. یہ صرف حقیقت سے فرار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وَإِلَّا بالکل پر اور صاف واضح ہے کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ مرسلین میں ہیں، آپ ہی مرسلین ہیں، اور علی صراط مستقیم، اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں. تو ان آیات سے واضح ہو گیا کہ یاسین آپ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے. جب یہ ہو گیا تو اب جس سورہ میں سلام علی آل یاسین، تو سلام الیاسین علی الیاسین پڑھنا غلط ہے. بھلا کوئی لکھے، لیکن روایات کی روح سے اور قرآن کے دلائل کی روح سے کیا پڑھا جائے گا؟ سلام علی آل یاسین. سلام ہو کس پر؟ آل یاسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. اور دوسری روایات ہیں کہ نحن آل یاسین، ہم ہی آل یاسین ہیں. ایک خطبہ طولانی ہے امیر المومنین علی صلوات اللہ وسلام علیہ کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ انا الدابۃ الذی، میں ہی وہی دابہ ہوں، یعنی وہ عظیم موجود ہوں جو قیامت کے قریب آتے وقت صفا و مروہ کے درمیان میں آؤں گا، اور میرے ہاتھ میں انا صاحب المیسم و عصا موسیٰ، میں ہی ہوں کہ صاحب میسم ہوں. یسم کے معنی ہوتے ہیں علامت کے، میسم یعنی علامت لگانے والی چیز. روایتوں میں ہے کہ حضرت کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، مومن کی پیشانی پہ رکھیں گے، لکھ جائے گا ھذا مؤمنون. کافر کی پیشانی رکھیں گے، لکھ جائے گا کہ ھذا کافرون، ھذا منافقون. وہاں فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ آلِ یاسین، ہم ہی آل یاسین. خوب، یہ بات واضح ہو گئی کہ یاسین سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ. آپ کہیں گے مولانا اس پہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چونکہ آپ تفاسیر سے آشنا نہیں. اگر آپ کسی غیر اہل بیت کی تفسیر اٹھائیں گے تو آپ کو لگے کہ آپ کو عجیب سا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. جس چیز کو آپ بالکل واضح سمجھ رہے ہیں وہ ان کے لیے بالکل واضح نہیں ہے، اور نئی نسل جو ہے یاسین سے آج تک نہیں سمجھتے کون اس سے مراد کون ہے. لہذا میں نے چند باتیں آپ کے خدمت کر دی تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے کہ دلیل کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے یاسین سے مراد حضور صلی اللہ. اب ان آیات کے سلسلے میں مختصر ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو اب ان آیات کے سلسلے میں 25 منٹ ہوا. اچھا صلوات پڑھ دیں محمد. اب اس سورہ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بحث کہ
بسم اللہ کے سلسلے میں مفسرین اور علماء شیعہ کا تو اتفاق ہے، لیکن تمام علماء مسلمین بسم اللہ کے سلسلے میں الگ الگ نظریے رکھتے ہیں، اور تمام اختلاف کے باوجود ان کا یہ اتحاد ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ دیکھیں اس میں غور کریں، اس میں بھی مہینی ہے۔ بسم اللہ، جو بسم اللہ کی قرآنیت سے انکار کرے وہ کافر ہے، آلوسی کہتا ہے، یا قرطبی یہ کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ اب یہ بسم اللہ آیا ہر سورے کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں اکثر تقریباً 97-98% اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سوروں کا جز نہیں۔ غور کریں اس بات کو، بسم اللہ سوروں کا جز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو بڑے بڑے قاری ہیں یا جو ہے جب نماز وغیرہ ہوتی ہے تو وہ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو آہستہ، صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی بسم اللہ دھیرے سے پڑھتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا بھی ایک کام ہے، لہذا بسم اللہ، قرآن پڑھنا بھی ایک کام ہے، لہذا بسم اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی آہستہ سے یا خاموش ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بسم اللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حصہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ صرف اور صرف قرآن کا حصہ سورہ مبارک نمل میں ہے، جہاں پر حضرت سلیمان بلقیس کو خط لکھتے ہیں کہ انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ حضرت سلیمان نے لکھا تھا، لہذا یہ قرآن کا حصہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جتنے بھی قرآن چھپے ہوئے ہیں ان سب میں الحمدللہ کی 7 آیتیں لکھی گئی ہیں۔ جتنے بھی، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ میں بڑی جرات سے جتنے بھی چھپے ہوئے قرآن ہیں اس میں آپ دیکھیے گا تو الحمدللہ کی سورہ میں کتنی آیت ہے؟ ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل وغیرہ میں کہ الحمدللہ کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ جب بسم اللہ جز نہیں ہے تو پھر 7 کیسے؟ جب بسم اللہ جز نہیں ہے تو 7 آیت کیوں نہیں لکھا آپ نے الحمدللہ کے؟ آپ لکھتے 6 آیت، الحمدللہ رب العالمین الی الظالمین 7، 6 آیتیں۔ تو اب ہر زمانے میں، نئے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں اصل قرآن کے سلسلے میں بہت سی تحقیقات ہیں جس پر مثلا عوام تک بات پہنچنی چاہیے، لیکن موقع ہی نہیں دیتے لوگ ان چیزوں کا، کہ علوم قرآن کے قرآن کیسے جمع ہوا، قرآن کس نے جمع کیا، کیوں کر جمع ہوا، یہ سب مسائل عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کس نے جمع کیا؟ عثمان نے جمع کیا۔ بھئی اگر واقعاً عثمان نے قرآن کو جمع کیا ہے تو ہم اس قرآن کو پڑھنا اپنی قصر شان سمجھتے ہیں، اور عثمان کی کیا حیثیت ہے کہ قرآن جمع کریں گے؟ قرآن جمع کرنے کے لیے پڑھا لکھا آدمی ہو، جاہل آدمی تھوڑی قرآن جمع کر۔ سلوات پڑھیے محمد علیہ۔ دیکھیے علی اعلان بات کر رہا ہوں، کسی سے ڈرتا پڑتا نہیں ہوں، جس کو بات کرنا مجھ سے بات کر لے کہ انہوں نے قرآن جمع، ہاں انہوں نے ایک کام کیا، جو کام انہوں نے کیا کیا کہ اصحاب کے پاس الگ الگ قرآن تھے۔ اب مثال طور پر جیسے ایک قرآن میرا ہے، اب رسول اللہ نے کچھ بیان کیا تو میں نے اس کے نیچے لکھ لیا، ویسے اصحاب رسول خدا کے پاس الگ الگ سورے تھے، تو جو جس سورے میں ذوق رکھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے تھے تو وہ لکھ لیتا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب صحابہ کے پاس ہر آیت کے نیچے کچھ ڈیٹیل ہو، تفصیل ہو، تو ایسی صورت میں آپ اس کو گمراہ کیسے کر سکتے ہیں؟ امام مبین، امام مبین نیچے مبین سے مراد، امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، عبداللہ ابن مسعود، سلمان، عبیہ ابن کعب، زید ابن ارقم وغیرہ وغیرہ سارے جو لوگ پڑھتے تھے، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ امام مبین سے مراد علی، یا ایھا رسول بلغ، نیچے لکھا تھا اے فی علی، پہنچا دیجئے۔ اب فرمایا کیا پہنچا دیجئے؟ جو علی کے بارے میں، تو
تو انہوں نے رسول اللہ کے بیان کی وجہ سے اپنے اپنے قرآنوں کے نیچے نوٹ لگا رکھی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جب اب اگر اسی طریقے سے چھپ جاتا تو پھر ان خلفاء کی کہاں گنجائش رہ جاتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے صحابہ سے قرآن چھین کر ایک کاپی کر کے باقی سب کو جلا دیا. سارے صحابہ سے ان کے حتیٰ عائشہ کا بھی قرآن جلایا عثمان نے. عائشہ کا بھی قرآن عثمان نے جلایا. کوئی تکلف تعارف والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا ایک اس قرآن کا راجنیتک کرن تھا. وہ قرآن جمع نہیں کیا گیا, قرآن کا راجنیتک کرن کیا گیا. قرآن کے ساتھ سیاست کی گئی کہ جو اصحاب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ اقوال زرین تھے اور قرآن کی تفصیل اور توضیح اور تفسیر کے طور پر حضور نے بیان کیا تھا, ہر آدمی نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق اس کو لکھا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ آتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے, ہم نے سنا ہے. سب آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر امام سے مراد فلاں ہے, انہوں نے کہا صاحب امام سے مراد تو علی ہے. آت الزکوٰۃ فرمایا حکومت والے حکومت کو زکات. ذی القربہ سے مراد علی فاطمہ حسن حسین ہے, تم پتہ نہیں کس کو ذی القربہ بتا رہے ہو. تو یہ ساری مشکلات پیش آ رہی تھی, تو انہوں نے جمع کیا, حتیٰ مار پیٹ بھی ہوئی. عبداللہ ابن مسعود رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک کتاب ہے التفسیر والمفسرون, شمس الدین حافظ شمس الدین احمد ذہبی, مشہور کتاب ہے. ایک اور صلوات پڑھتے محمد شمس الدین حافظ ذہبی کی کتاب ہے التفسیر والمفسرون. اسی طریقے سے مرحوم جلال الدین السیوطی نے جو ہے قرآن علوم قرآن میں کتاب لکھی. اس طرح سینکڑوں کتابیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود حضور کے بہت خاص صحابیوں میں سے تھے اور انہوں نے بہت سے نوٹس لکھے ہوئے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود کو عثمان نے کوفے سے بلوایا. پہلے وہ گورنر تھے کوفے کے, کوفے سے بلوایا. بلانے کے بعد ان سے قرآن ان کا مانگا. انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا تمہیں. بھائی اگر آپ سے کوئی قرآن مانگے تو آپ منع کریں گے؟ اس کا مطلب آپ کو ڈر تھا کہ آپ کو چھین لیں گے یا نہیں واپس کریں گے. اس کا مطلب صحابی پر بھی کبھی کبھی اعتماد نہیں کرتا تھا. ہم کیسے کریں, صلوات پڑھیں. تو انہوں نے مانگ کام نہیں دیں گے. کہتے ہیں انکار کیا عبداللہ ابن مسعود کو مروان نے, جو عثمان کے داماد تھے. وہ ہمارے علاقے میں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ پیاب ہے کوتوال تو ڈر کاہے کا. تو یہ عثمان کے داماد تھے. تو انہوں نے صحابی رسول جبکہ یہ کون تھے, طلقاء تھے, آزاد شدہ تھے. ان کے باپ دادا کو رسول اللہ نے مدینے سے باہر کر دیا تھا. عثمان نے, ابوبکر نے منع کر دیا, عمر نے منع کر دیا, اور یہ لے کے آئے, عثمان لے کے آئے. تو عثمان کے داماد بھی تھے اور دیوان عالی بھی تھے, جسے کہا جائے ان کے ہوم منسٹر بھی تھے, ان کے وزیر و معاون بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ لاؤ دو. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. تو انہوں نے مسجد کے دروازے پر عبداللہ ابن مسعود کو اپنے لات اور اپنے گھوسوں کی زد پہ رکھا اور اتنا مارا کہ ان کو فتق کی بیماری ہو گئی, یعنی ان کا مثانہ پھٹ گیا اور ان کو پیشاب کی بیماری ہو گئی. اور اسی بیماری میں عبداللہ ابن مسعود دنیا سے چل بسے. اسی بیماری میں عبداللہ ابن مسعود دنیا سے چل بسے. عبداللہ ابن مسعود سے زبردستی قرآن لیا گیا. عائشہ دینے کو تیار نہیں تھی, عائشہ سے زبردستی لیا گیا. حفصہ اپنا قرآن دینے کو تیار, جو سنہری حرف میں لکھتے ہیں عثمان نے قرآن جمع کیا, آؤ ہم بتاتے کیسے جمع ہوا. حفصہ کا قرآن چھین لیا گیا. اسی طریقے سے
ابیہ بن کعب کا قرآن چھین لیا گیا، کعب اشرف کا قرآن چھین لیا گیا. ظاہر بات ہے علی سے جرأت نہیں تھی، نہیں یہ چاہتے تو وہاں بھی در اندازی کرتے سلام اللہ علیہ. تو اب ان سے چھین کر انہوں نے ایک گروہ بنایا 3-4 آدمی کا. زید ابن ارقم وہ بھی علیہ السلام کے شاگرد تھے. اس کے بعد ابیہ ابن کعب، ان کو کعب اشرف کہتے ہیں، وہ بھی علیہ السلام کے شاگرد. اور 2-3 لوگ، وہ لوگ رات میں ان قرآنوں کو ایک دوسری کاپی پہ لکھتے تھے اور شام کو آدھی رات کو مولا علی کے پاس لے کے جاتے کہ حضور دیکھیے کہیں غلط تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں چائے بیچنے والا، میں کیا جانوں کیا ہے قسم بدان، تو اسی کو دکھایا جائے گا جو پڑھا لکھا آدمی ہے. بات پڑھیے محمد والے ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے بھائی. جو بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، تو جاہل مطلق ہے، وہ کیا جانے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. تو یہ لوگ رات میں پیش کرتے تھے مولا علیہ السلام کے پاس. مولا علی دیکھتے تھے ہاں تم نے الف صحیح لکھا، بے صحیح لکھا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اس کی 5-6 کاپیاں بنائی گئیں اور ہر شہر میں بھیجی گئیں اور وہ جامع مسجد میں رکھی جاتی تھی. لوگ اس سے اپنے پڑھنے کے لیے کاپی اٹھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں قرآن جمع کرنا. قرآن آپ نے جمع نہیں کیا. کاش اس قرآن کے ساتھ وہ ڈیٹیل جو اصحاب نے رسول اللہ سے لکھی تھی اگر وہ آپ باقی رہ دیتے تھے تو آج نہ فرقہ ہوتا، نہ مسلمان ذلیل ہوتا، نہ دنیا میں مسلمان کہیں سرفکندہ ہوتا. لیکن چونکہ مسلمانوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور اتنی ہی کافی ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد داعش پیدا ہوتے ہیں، طالبان پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ قرآن اہل بیت کے ہاتھ میں ہوتا اور ان کی تفاسیر کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ قرآن عزت دیتا. آپ دنیا میں دیکھیں کہ 53 ملک ہے، مجھے کسی ملک کی تعریف کرنے کی عادت نہیں ہے، 53 ملک ہے، 52 ملک امریکہ اور اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں. ایک ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو اپنی جوتیوں میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے پاس کہاں سے یہ طاقت آئی؟ یہی قرآن و اہل بیت کو تھام کر آج وہ عزیز ہوئے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا میں اگر عزت سے رہنا ہے تو ایک ہاتھ میں علی کا دامن تھام لو، دوسرے ہاتھ سے قرآن کا دامن تھام لو. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو یہ ہے قرآن. تو بہت سے مسائل ہیں جس پہ روشنی پڑنی چاہیے. ابھی آپ جب جمع کس نے کیا قرآن؟ 5-7 منٹ، زیادہ نہیں. وقت کرتا ہوں میں، ہو گیا ٹائم؟ ہاں ٹھیک. تو اب یہ بھی واضح ہو جائے کہ قرآن جمع کیسے ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مثال کے طور پر حضور سرور کائنات رسول ہیں، اور آپ کا معجزہ کیا ہے؟ نہ عصا آپ کا معجزہ ہے، نہ ید بیضا آپ کا معجزہ ہے، نہ اندھے اور بیماروں کو شفا دینا، یہ سب آپ کرتے تھے، لیکن یہ آپ کا پرٹیکولر معجزہ نہیں ہے. آپ کا معجزہ کیا ہے؟ بولیے نا بھائی. قرآن. یا رسول اللہ، اللہ نے اس کو سب سے خاص چیز آپ کو دی اور آپ چلے گئے اور آپ نے اس کو جمع نہیں کیا. اب کتابیں پڑھیے قرآن، جو لوگ جمع ہونے کے افسانے سناتے ہیں کہ 50 آیت عائشہ کے گھر میں تھی، 20 آیت حفصہ کے گھر میں تھی، 60 آیت جو ہے مثلاً عبد الرحمن کے پاس تھی، 90 آیت جو ہے مثلاً فلاں کے پاس تھی. یا رسول اللہ، آپ کی سب سے بڑی کتاب ہے اور قیامت تک اسی کتاب پر اعتماد و بھروسہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جب تم پہ طوفان آئے، پریشانی آئے، مشکلات آئے، گمراہی آئے تو قرآن کا دامن تھام لینا. قرآن تمہیں، حضور میں معذرت آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ قرآن کہ جو ان کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں آپ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ بہت تھا، وہ تو بکری چر گئی میری. تو وہ قرآن جو چرپائی کے نیچے رکھا ہوا، یا وہ قرآن جو ہڈی پہ لکھ کے رکھا ہوا، کس قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سرور کائنات جس نے وضو کے جزیات نہیں چھوڑے، جس نے مسلمانوں کو بیت الخلاء جانے کے آداب سے بھی واقف کیا،
وہ مسلمانوں کو اپنی کتاب کی حفاظت کرنے سے پہلے کیسے چلا جائے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور اس دنیا سے گئے اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا، یہ تو حضور کی سوجھ بوجھ اور ان کے علم، ان کی عظمت، ان کے شعور اور ان کے علم پر اعتراض ہے کہ حضور نے اہمیت نہیں دی۔ پھر کیا تھا؟ حق یہ ہے، میں 4-5 آیتیں پڑھتا ہوں، آپ خود گواہی دیجیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ آپ کیجیے گا، یہ وہ، بولیے نہیں آپ بولیے گا تو بات، یہ وہ تو ہمیشہ اشارہ کسی موجود شے کی طرف کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے مخاطب، اگر یہ مولانا ہے تو یہ ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ مولانا ہے، آپ کہیں گے یہ شاہد صاحب موجود ہوں گے تو آپ شاہد صاحب کہیں گے۔ تو ہمیشہ اشارہ کس چیز طرف کیا جاتا ہے؟ بولیے نا بھائی، نہیں ایسے نہیں چلے گا، سب بولیے۔ آپ کہیں وہ دیکھو چاند ہوگا تو وہ کہیے گا آپ، مگر ایک چاند کمیٹی ہو جائے، آپ دیکھیں نہ دیکھیں آپ دکھاویں۔ تو وہ جب بھی اشارہ جو کیا جاتا ہے وہ شے موجود ہے۔ ذالک الکتاب لا، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ تبھی صحیح ہے کہ جب یہ موجود ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ پہلی آیت، وہ جو خلیش ہے اس کو بھی حل کروں گا، پریشان نہ ہو کہ مولا علیہ السلام کا رول کیا ہے اس میں۔ تو وعلیکم السلام۔ دوسری آیت جو قرآن میں ہم آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان ھذا القرآن، کاش اس کو آپ حضرات لکھتے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن بالتحقیق یقیناً یہ وہی قرآن ہے۔ یہ دیکھ تھوڑی دیر موبائل بند کر دیجیے، صلوات علی محمد، بند کر دیجیے موبائل۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ موبائل بند کر کے آئیے کہ صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ ان ھذا القرآن، یہ وہ یقیناً بالتحقیق یہ وہ قرآن ہے کہ جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ وہ قرآن ہے، کون سا؟ اصل اس آیت کا نزول، فلسفہ نزول ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ قرآن ہے، اس کا مطلب یہ وہ قرآن معین تھا۔ ویسے پبلک کہے یا رسول اللہ کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا، اس کا مطلب سب کو معلوم تھا کہ قرآن موجود ہے۔ لہذا یہ وہ تیسری آیت، انا نحن نزلناہ الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ قرآن شکل و شمائل میں موجود تھا۔ چوتھی دلیل، ویسے 100 دلیلیں ہیں کہ قرآن حضور نے اپنے زمانے میں جمع کر دیا تھا۔ چوتھی دلیل جس کو کوئی بھی اندھے سے اندھا مسلمان، بہرے سے بہرا مسلمان، گونگے سے گونگا مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا بسم اللہ انی اوشکو ادعا فاجیب، ان قریب مجھے بلایا جائے گا اور میں چلا جاؤں گا۔ انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں 2 گرا قد چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم نے انہیں تھامے رکھا، ان پہ عمل کیا، اس کی پیروی کیا تو گمراہ۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے قرآن مکمل تو کر دیجئے پھر دستور دیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پہلے قرآن
دستور مکمل کر لیجئے پھر دستور دیجئے گا. لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ حضور سرور کائنات نے جب نماز کا ذکر نہیں چھوڑا، روزے کا ذکر نہیں چھوڑا، وضو نہیں چھوڑا، آداب خلا نہیں چھوڑا، قبر میں اتارنے کا طریقہ نہیں چھوڑا، قبر کھودنے کا طریقہ نہیں چھوڑا، کفن پہنانے کا طریقہ نہیں چھوڑا، کفن میں کتنے پارچے ہوتے ہیں، واجب کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں، حتیٰ کہ نماز جانے سے پہلے سرما لگانا مستحب ہے اور جمعے کے دن ناخون کاٹنا مستحب ہے. تو کہاں سے کس انگلی سے شروع کیا جائے، کس انگلی پہ ختم کیا جائے، یہ سارے مسائل بیان کیا. بس اسی کو نہیں بیان کیا جس پہ دنیا و آخرت کا دار و مدار تھا. یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ اہل بیت کا بھی انکار، کہ قرآن بھی جمع نہیں کیا تھا، اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، جیسے چاہا ہم نے جمع کر لیا، جسے چاہا ہم نے چن لیا. صلوات محمد. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن تو چھوڑا نہیں تھا، ہم نے جمع کر لیا اور اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو ہم نے جس غیر نتو غیر کو چاہا اسے ہم نے انتخاب کر لیا. لیکن حضور نے ایسا کوئی موقع نہیں دیا. اب امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم آپ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے قرآن کو بین الدفتین قرار دے دیا تھا. اب ذہن میں سوال ہے، باخری بات زحمت تمام، یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ خوب تو مولا علی علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ تو جو قرآن حضور کے زمانے میں مرتب ہوتا تھا تو حضور املا کرتے تھے، امیر المومنین لکھتے تھے. زبان جتنی معصومانہ ہونی چاہیے، قلم بھی اتنا ہی معصوم ہونا چاہیے. زبان جتنی معصوم ہونی چاہیے، قلم بھی اتنا ہی معصوم. اللہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں، جو لوگ پڑھاتے ہیں جب املا بولتے کچھ ہے، طرف لکھتا کچھ ہے. اور بعض کہتے ہیں مولانا صاحب نے یہ لکھایا ہے. اب ایک صاحب نے کہا قبلہ دعا لکھا دیجیے. میں نے کہا لکھو. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہوں نے کیا لکھا؟ اعوذ بالشیطان من میں نے کہا یار تم نے پورا مذہب بدل دیا. پناہ اللہ کی بارگاہ مانگی جاتی ہے شیطان سے، تم نے شیطان سے پناہ مانگی اللہ کے مقابلے میں. تو لکھا کچھ جاتا ہے، بولا تو اس لیے جس طرح بولنے والا معصوم ہونا چاہیے ویسے ہی لکھنے والا معصوم، کہ نہ تحریر میں کوئی فرق ہو نہ تقریر میں کوئی فرق ہو. شاید اسی لیے مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو تم لکھے پھر رہے ہو جنگ صفین میں، وہ جو اٹھائے ہوئے تھے نیزے پر. اب سمجھیے اس قوم پہ لعنت ہو کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ ٹانگ دے. آج بھی معاویہ کو لوگ لعنت نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. قرآن کو تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو تم نے نیزے پہ بلند کیا اور جس کی وجہ سے جنگ رکوانا چاہتے ہو، وہ سواد علی البیاض، سفید کاغذوں پر کالی لکیریں ہیں. سفید کاغذوں پہ کالی انا القرآن. محمد والے محمد صلوات. جو جس کو تم قرآن کہہ رہے ہو وہ تحریر ہے، لیکن کلام زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سماعت امیر المومنین سلام اللہ علیہ. لہذا امیر المومنین کا نام قرآن میں کیا ہے؟ گوش رسول اللہ. قرآن میں مولا علی کا نام کیا ہے؟ رسول خدا کا کان. اذن واعیہ. یہ مذاق اڑاتے تھے کفار قریش. وہ مدینے میں کفار قریش تھوڑی رہ گئے تھے، لیکن تھے وہی، نام بدل دیا تھا. تو مولا علی کو مذاق اڑاتے تھے، کہتے یہ تو سنتے ہی جو رسول اللہ کہتے سب سن لیتے ہیں. وہ مولا علی کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے اور لوگ اپنے کام میں لگے رہتے تھے، کوئی ادھر ادھر. جیسے حضرت عمر جو ہے وہ گدھا بیچنے کی دلالی کرتے تھے، کان مبرتشن للحمار. اب اپنے کاروبار میں انہیں رسول اللہ کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟
تو مولا علی کہتے تھے کہ مولا علی اذن واعیہ، علی جو ہے رسول اذن، علی کان ہے رسول اللہ کے، یعنی ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، خالی سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت نازل ہے اذن واعیہ، خالی کان نہیں ہے بلکہ یہ کان سنتا ہے اور اس کی روح ان علوم کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیتی ہے۔ تو یہ کان جس کو خدا اذن کہتا ہے وہ سنتا ہے، اذن اللہ۔ اب کہیے تو میں ترجمہ کر دوں، اذن اللہ۔ اب آپ سو رہے تو میں کیا کروں؟ اذن اللہ، لسان رسول اللہ بولتی ہے، اذن اللہ سنتا ہے، ید اللہ لکھتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اور آخری بات، ایک وہ روایت جو آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی قرآن لے کے آئے اور فلانے اور ڈھماکے نے نہیں مانا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اب کیا کہوں، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد، کہ لے کے آئے انہوں نے نہیں مانا۔ تو پھر مولا علی نے کیا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ جو قرآن رسول خدا کے املا اور ان کے حکم سے سورہ آیت مولا علی نے جو ترتیب دیا تھا، بعد شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دفتر، وہ مصحف جسے رسول خدا نے مولا علی کو بعنوان تعویل، بعنوان وسیع، بعنوان خلیفہ ایک ایک آیت کا مطلب حکم پروردگار سے بیان کیا تھا، حضرت امیر نے بعنوان سارا نہیں، بعنوان قدر رفع ضرورت ان قرآن کے آس پاس حواشی لکھے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ نہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا صاحب اس قرآن، یہ قرآن لے لیتے تو پھر عمر کی کہاں جگہ باقی رہ جاتی، لہذا انہوں نے تو حضرت نے فرمایا پھر رہنے دو، اس کو میں رکھ دیتا ہوں، میری اولاد میں رہے گا، جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ تو وہ تعویل آیات باہرات جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گی۔ انہی علوم میں دو عدد، اب دیکھیے میں لفظ جو بول رہا ہوں مجبوری کو ہے، دو ڈائریاں تھیں جس کو ایک کا نام ہے صحیفہ جابر، ایک کا نام ہے صحیفہ جعفر، دوسرے کا نام ہے صحیفہ جامع۔ جعفر اور جامع کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے بڑی کتاب تھی، اس میں کئی سو صفحات تھے اور اس میں قیامت تک تمام مسائل کا حل تھا۔ تیسرا صحیفہ جو ہے وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے علم کا منبع اور سورس تھا، سوتر تھا اہل بیت کے علم کا، وہ صحیفہ مبارک حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ اس صحیفے کے سلسلے میں روایات میں نے پڑھا ہے کہ معصومین سلام و امام جعفر صادق صلوات مصحف ناطق صلوات اللہ وسلم علیہ صلوات اللہ وسلم، کسی مجھے اپنے رسول اللہ یہ صحیفہ فاطمہ میں ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ایک صفحے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک جو کچھ بھی اللہ نے آسمان سے علم نازل کیا وہ ایک صفحے میں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کر رہے ہیں؟ صحیفہ فاطمیہ جو ہے اس کے ایک صفحے میں، ایک ورق میں، ایک پیج میں حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جو بھی علوم نازل ہوئے وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کہا باقی؟ تو آپ نے مسکرایا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے ایک صفحے کے بارے میں بیان کیا ہے، ایسے ایسے 70 صفحات ہیں یا بہت سے صفحات ہیں جس میں اولین و آخرین کے علوم لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان دشمنان اہل بیت پہ اس لیے لعنت نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کھانے کی کمی ہے، اس البتہ ہے، اس لیے لعنت نہیں کرتے کہ ہمارے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ کی پریشانی ہے، دوائیں نہیں ہیں، اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، دنیا میں بری بری حکومتیں ہیں، یہ سب برداشت کرنے کے قابل ہے۔ ہم ان پہ لعنت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں علم سے محروم کر دیا ہے۔ ہم اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں علم سے محروم کر دیا ہے۔ وہ علوم جو آل محمد کو اللہ نے دیا تھا، کاش وہ علوم
اگر لوگوں نے باقی رہنے دیا ہوتا تو آج دنیا، آپ سوال کریں کہ ایک آدمی کو امام نے کہا کہ اے یا صحاب ارکب ہو ونزل ہو، اے بادل اسے سوار کر اور لے جا کے کابل میں اتارنا، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ ایک فلائٹ اڑانے کے لیے کتنی مصیبتیں ہوتی، امام نے بادل سے کہا، بادل نے پہنچا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس علم کو ہم علم سمجھتے ہیں وہ علم کا بچپنا بھی نہیں ہے۔ جو علم اللہ نے آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہ کو دیا تھا، وہ علم، اب سوچیں نا، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ امام کا مطلب صرف نماز بتائے، روزہ بتائے، حج بتائے، کہ بھائی ماہ رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے، شوال میں کیا پڑھنا چاہیے۔ امام کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ مناسک ہے، یعنی دعائیں وغیرہ ہیں۔ زندگی کے ہر مسئلے کا حل علم امام کے اندر موجود ہے، لیکن کیا کریں؟ لو استقاموا علی الطریقہ لاسقیناہم ماء غدقا، اگر ولایت پر باقی رہتے تو آسمان سے ہم ان کے لیے گوارا پانی نازل کرتے اور زمین و آسمان ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ آج یہ مفلس نہ ہوتے۔ آج دنیا میں ناسا سے بڑی کوئی سنستھا نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، وہ بھی کہیں کہیں عاجز ہو جاتے ہیں۔ شٹل جدا ہو گیا، جو نہیں سیٹ کر سکتے، ہاتھ پیر ان کے پھولے ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو لیکن اہل بیت نے ہمیں کچھ جرقے دکھائے تھے، کچھ ٹریلر دکھائے تھے کہ وہ جس کے ہاتھ میں پورا یونیورس ہے اس کو رہبر و لیڈر ہونا چاہیے تھا۔ بھائی سورج کو پلٹا دینا، چاند کے دو ٹکڑا کر دینا، الیاذ باللہ چمتکار دکھانا یا معجزہ دکھانے کا مقصد نہیں تھا، بتانا یہ تھا کہ یہ مضبوط ہاتھ ہیں کہ جو زمین میں محکوم بن کے نہیں رہنے کے لیے آئے، حاکم بن کے رہنے کے لیے آئے۔ تو ہم ان پہ لعنت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے خلافت چھین کے انسان کو ذلت اور جہالت کی کھائی میں ڈھکیل دیا۔ اب ہم امیدوار ہیں کہ دوبارہ وہ دست خدا ظاہر ہو کہ ہم سب کو اس گہرائی سے نکالے اور ہمیں وہاں پہنچائے جہاں پروردگار عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ خدایا بحق محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے ہمیں ان لوگوں میں قرار، ان خوش نصیب لوگوں میں قرار دے جو دنیا کا نیا رخ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پالنے والے ہمیں دولت کریمہ، ہمیں حکومت عادل، زمین و آسمان جس کے قبضے میں ہو، اس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوران دیکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے علی کے چاہنے والوں سلام اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں اور ان کے متعلق تمام لوگوں کو اعلیٰ علیین میں بلند اور بالا ترین درجات عنایت فرما، اور علی علیہ السلام کے دشمنوں کو قعر جہنم میں ڈال، یہاں بھی ذلیل و خوار فرما اور وہاں وہ ذلیل و خوار فرما۔ پالنے والے ہمیں برکت وجود بیمنہ رزق الورا، امام زمانہ کے چہرے اقدس کے صدقے میں ہمیں رزق عنایت فرما، رزق عزت، رزق حیات، رزق صبر، رزق تقوی، رزق شعور، رزق عقل اور رزق توفیق دیدار حضرت مہدی سلام اللہ علیہ عنایت فرما۔ اللہم نورنا بنورک و نور القرآن۔ خدایا ماہ مبارک رمضان میں ہم نے سورہ یاسین کو پڑھنے اور سمجھنے کی ایک سعی کی ہے، خدا آئینہ معرفت یاسین کو ہمارے وجود میں اتار اور ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سمجھانے اور اہل بیت کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے اموات پر رحمت نازل فرما، ہمارے زندوں کو حیات طولانی اور رزق باعزت و بابرکت عنایت فرما۔ ہمارے دشمنان کے دل سے دشمنی دور کر کے انہیں ہمارا اور اہل بیت کے دوستاروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
والسلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد